أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ ان گنت درود و سلام سید کائنات، سید ولد آدم، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء پر، آپ کے صحابہ پر اور خصوصاً آپ کے اہل بیت پر۔ اللہ پاک نے سورہ المنافقون میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ پاک کے ذکر سے تمہاری اولادیں اور تمہارے مال کہیں غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی انسان ایسا کر لے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی ہیں گھاٹے میں پڑنے والے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اس سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت،
اس سے قبل کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے فیقول، تو پھر وہ یعنی حسرتاً کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے تھوڑے سے وقت تک ڈھیل اور مہلت کیوں نہ دے دی، فاصدق، چنانچہ میں صدقہ کر لیتا، واکم من الصالحین، اور میں نیکوں میں سے بن جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ پاک کسی بھی جان کا جس وقت وقت مقرر آ جاتا ہے اس کو ہرگز اللہ پاک ڈھیل اور مہلت نہیں دیتے اور لیٹ نہیں کرتے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ پاک جو تم کر رہے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت اور آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار، نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج اور رمضان کے روزے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خالت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، جب بھی زکوٰۃ دوسرے مال کے ساتھ مل جاتی ہے اور اس میں سے الگ اس کو نہیں کیا جاتا، وہ زکوٰۃ اس مال کو تباہ کر دیتی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کو ستھرا کر لو، اچھا کر لو زکوٰۃ ادائیگی کے ساتھ۔ وداؤ مرضاکم بالصدقات، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقات سے کیا کرو۔ سچ فرمایا اللہ پاک نے اور سچ فرمایا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، لازمی ہے، اختیاری نہیں۔ اس میں آدمی کا سب سے زیادہ بھلا اپنا ہے، اور پھر اس کا ہے جس کو وہ زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ دینے والے کے لیے اللہ پاک نے کئی ایک قسم کے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، اور نہ دینے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں کئی وعیدوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ کن کو دینی ہے ان کا بھی قرآن پاک نے ذکر کر دیا ہے، اور کن چیزوں سے زکوٰۃ دینی ہے ان کا بھی ذکر کر دیا ہے قرآن پاک نے۔ دراصل قرآن پاک مال کو اس طور پر دیکھتا ہے کہ یہ ہم نے خود تقسیم کیا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یا کسی پر نہیں رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر انبیاء علیہم السلام اور اللہ پاک کے مقرب ترین لوگ فقر و فاقہ کی زندگیاں بسر کر دیتے ہیں۔ اس کائنات کا سب سے بڑا انسان، دنیا اور آخرت دونوں کا سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ نے کسی آدمی سے ادارے قرض کے طور پر گھر میں استعمال کرنے کے لیے جو لے رکھے تھے، گھر میں استعمال کے لیے ادارے جو لے رکھے تھے۔ یہاں پر کئی ایسے انبیاء کی ہسٹریاں قرآن پاک نے بیان کی ہیں، تاریخوں نے بیان کی ہیں، جن کی ساری ہی زندگی فقر و فاقہ میں گزر گئی، اور اللہ کے باغی اپنی دولت، اپنے خزانے کی چابیاں اپنے ہاتھوں کے ساتھ سنبھال نہیں سکتے تھے، اس کے لیے منشیوں کی ایک پورا گروہ چاہیے تھا۔ اپنی چابیاں نہیں رکھ سکتا، خزانے نہیں، چابیاں نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے منشیوں کا ایک پورا گروہ چاہیے تھا، وہ چابیاں اس کو سنبھالنے والے۔
یہ تقسیم ہے میرے مالک کی۔ کسی کو دولت کا مل جانا اس کی محبوبیت کی علامت نہیں ہے، اور کسی کا فقر و فاقہ میں زندگی گزار لینا اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث نہیں ہے۔ اصل معیار اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اور انبیاء کی اطاعت ہے۔ اگر وہ نصیب ہے تو وہ انسان صاحب نصیب ہے، اگر وہ نصیب نہیں ہے، دنیا کی ہر سہولت ملنے کے باوجود وہ انسان بد نصیب ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے رزق کا یہی ذکر فرمایا کہ ہم دیتے ہیں، ہم نے دیا ہے۔ اور جہاں بھی اللہ پاک ذکر کرتے ہیں کہ اس سے خرچ کرو، وہاں اللہ پاک کے فرمان ہوتا ہے رزقناہم یا رزقناکم، اس سے خرچ کرو جو ہم نے دیا ہے، جو تم کو ہم نے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے مالوں سے، نہیں، فرمایا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس سے خرچ کرو۔ گویا کہ یہ سب مالک کا ایک امانت ہے جو انسان کے پاس ہے، کچھ وقت کے لیے اس کو دیا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ اس میں وہ کیا سلوک اختیار کرتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، مال اور اولاد تمہارے لیے ایک امتحان ہے، اس میں کامیاب ہوتے ہو یا تم ناکام ہوتے ہو، یہ بس دیکھنا ہے تمہارے، اور کچھ نہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہے، اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے لیے انفاق کے ساتھ زکوٰۃ عربی میں کہتے ہیں بڑھنے کو، اور ایسے عربی میں کہتے ہیں پاک ہو جانے کو۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مال پاک ہو جائے گا اور وہ مال اللہ پاک کے ہاں بڑھ جائے گا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا سود کے ساتھ پیسے بڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کہتا ہے نہیں، سود کے ساتھ پیسے نہیں بڑھتے، زکوٰۃ سے بڑھتے ہیں، صدقات سے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ تم زکوٰۃ دو، پاکیزہ مال سے دو اور دل کی خوشی سے دو۔ یہ شرط ہے شریعت کی، دل کی خوشی سے دو، اس لیے کہ سب سے پہلا بھلا اس کا کس کا ہے؟ دینے والے کا، بعد میں اس کا ہے جس کو دیا جا رہا ہے۔ طیبوا بہا نفسا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خوش دلی سے دو، یہ نہ دو کہ ہم کسی پر احسان کرتے ہیں، بلکہ اس کا شریعت نے واضح طور پر فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے صدقات کو احسان جتلا کے کسی پر تکلیف دے کے اس کو ضائع نہ کر لو، صدقہ ضائع ہو جائے گا، باطل قرار پائے گا اگر دے کر کسی پر احسان جتلایا یا اس کو دے کر تم نے تکلیف میں مبتلا کیا۔ وَلَا تُبْطِلُوا، اور نہ باطل کرو، نہ ختم کرو۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کیا یہ اختیاری چیز ہے؟ نمازی نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، زکوٰۃ مرضی ہے دے دیں، ٹھیک ہے، نہ دے، مرضی آتی ہے اس کی دے، مرضی آتی ہے نہ دے، جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جتنی اس کی مرضی بنتی ہے دیتا ہے، کوئی پابندی اختیار نہیں کرتا ہے، اپنا اس نے کمایا ہے نا۔ قارون کو القرآن پاک ذکر فرماتا ہے، ہم نے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ، اللہ پاک نے جس طرح تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی آگ پہ احسان کر۔ تو اس نے کیا کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے کمانے کے طریقے بڑے آتے ہیں جن سے میں نے کمایا، مجھ پر کسی کا کیا احسان، مجھ پر کسی کا احسان کیا ہے، مجھے طریقے بڑے آتے ہیں کمانے کے، میں نے کمایا ہے، اکٹھا کیا ہے، کسی کا مجھ پر کیا احسان۔ قرآن پاک نے پھر ذکر کیا ہے فخسفنا بہ وبدار الارض، ہم نے اس کی پھر ساری کمائی اس کے سر پہ رکھ کر اس کو، اس کے مال کو بھی دھنسا دیا۔ چنانچہ اپنے ضمیر، اپنے ایمان کے ساتھ فیصلہ کر لیجئے، زکوٰۃ واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، لازمی ہے، اسلام کا رکن ہے۔
مرضی سے نہیں رکن ہے، اس کے بغیر اسلام مسلم آدمی کا نامکمل ہے۔ بنی الاسلام والا خمسن، آپ فرماتے 5 چیزوں پر بنیاد ہے، 5 چیزوں پر۔ اللہ پاک کی توحید نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے باقی۔ اماں جان کہتی ہیں میں نے ایک دن آپ سے پوچھا اللہ کے رسول، آپ کے یہاں قریش کا ایک آدمی تھا بہت زیادہ امیر، عبداللہ بن جدعان، بہت صدقات دیتا تھا، بڑے صدقات دیتا تھا، بہت زیادہ، اس کا مہمان نوازی جاری رہتی تھی رات دن۔ حل ینفعہ یوم القیامہ، قیامت کے دن فائدہ دے گا؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ ما قال یوم رب اغفر لی، اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ مجھ کو معاف فرما دے، یعنی اپنے مالک پر ایمان نہیں تھا۔ توحید نہیں ہے تو باقی چیزیں کام کی نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں ہے، باقی پیغمبروں کا اس وقت ایمان لانا وہ بھی کام کا نہیں۔ زکوٰۃ دیتا ہے آدمی، نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ مسلمانوں کے پہلے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، لوگ عرب کے بڑے آزاد منش لوگ تھے، سمجھتے تھے کہ یہ شاید ہمیں ٹیکس ہے، ہمارے تو کبھی بڑوں نے کسی کی حکومت کو قبول نہیں کیا ہے اور شاید یہ ہم سے زبردستی لیا جائے گا، ٹیکس ہے۔ کہنے لگے ہم نماز پڑھیں گے لیکن یہ زکوٰۃ نہیں ہم دیں گے، یہ نہیں ہمارے آزادی کے خلاف ہے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے واللہ لو منعونی اکالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتم علی منہ، اللہ کی قسم، یعنی کسی کو کوئی وہم نہ رہ جائے، کوئی دھوکے میں نہ رہ جائے کہ شاید ابوبکر نرمی کر لے گا، اللہ کی قسم ہے اگر زکوٰۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گلے میں ساتھ رسی بھی دیتے تھے، آپ وہ کہنا بکری دیں گے رسیاں نہیں دیں گے، تو میں ان کے ساتھ ایسے جہاد کروں گا جس طرح کفار کے ساتھ جہاد کیا جاتا۔ سارے وہم ختم کرا دیتے، ایک ہی بات کی اور سب کا وہم ختم کر دیا، اور فرمانے لگے جس انسان نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس سے جنگ کروں گا۔ اللہ کا شیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی گھبرا گئے، ابوبکر نماز پڑھتے ہیں، نماز قبول کر لو یار، زکوٰۃ نہیں دیتے لڑو گے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاہلیت میں تو بڑا پہلوان تھا اور اسلام نے آگے بزدل بنتے ہو، زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے، جو انسان نہیں دے گا ابوبکر اس سے جنگ کرے گا۔ حضرت عمر کا خیال تھا کہ نہیں قبول کر لیا جائے، قبول کر لیں ذرا، فرمایا نہیں۔ پھر بعد میں فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم ابوبکر کی رائے بالکل درست تھی اور اللہ پاک نے میرے سینے کو بھی اسی رائے پر کھول دیا۔ چنانچہ اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ وہم دلوں سے نکال دیجئے کہ زکوٰۃ دینا ہمارا فرضی چیز نہیں ہے، ہماری اختیاری چیز ہے، جتنی دے دیں چاہیں، جتنی دے دیں نہ چاہیں، نہیں بھائی، خاص نصاب ہے اور خاص مقدار ہے، اور خاص جن لوگوں کو لگتی دینی ہے وہ بھی خاص ہیں، نہ مرضی کے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کو دینی ہے، مرضی کے نہیں ہے، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی کلیگ ہے، کوئی حصے دار ہے، کوئی پڑوسی ہے، نہیں، خاص حقوق ہیں، کس مال سے دینی ہے اور کتنی دینی ہے، یہ ساری چیز میں پرماننٹ اور طے شدہ ہے۔ اور جب ہم نے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گویا کہ پھر ہم نے مان لیا ہے کہ اللہ کے رسول جو کہیں گے آمنا و صدقنا علی الراس والعین، سر آنکھوں پر، اور یہی ایک مسلمان کا شیوا اور مسلمان کی عادت اور وصف ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ مال جو حلال ہے اور حلال طریقے سے کمایا گیا، مال بھی حلال ہے، کمایا بھی حلال طریقے سے گیا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، بالاتفاق قرآن پاک لے لیں، احادیث لے لیں، علماء امت لے لیں، سب کے نزدیک وہ مال حرام کا مال بن جائے گا۔ مال حرام کا نہیں ہے، حلال ہے،
طریقہ بھی حلال کا ہے، لیکن اس میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی، وہ سارے کا سارا مال نجائز مال قرار پائے گا شریعت کے نظر میں، حرام مال کرائے گا شریعت کے نظر میں۔ اس کے بعد سب سے پہلی یہ چیز دیکھیے، ہم نے کمایا، اپنے ہاتھوں سے کمایا، راتیں جاگ جاگ کر کمایا، اپنے آپ کو دکھ سکھ میں ڈال کر کمایا، آخر اتنی مجبوری کیا ہے، اتنا فرض کیا ہے، اتنی ضروری کیا ہے کہ اس مال سے ہم دیں؟ کمایا تو ہم نے ہے۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس انفاق کا سب سے پہلے فائدہ کسے ہے؟ مجھے، خرچ کرنے والے کو، خرچ کرنے والے۔ آپ فرماتے ہیں جو انسان خرچ نہیں نہ کرتا اس کی مثال ایسی ہے جس طرح اس کے ہاتھ گلے کے ساتھ باندھ دیے جائیں، اس کے اوپر ایک لباس ہو چمڑے کا یا لوہے کا، وہ چاہتا ہے باہر نکالوں خرچ کرنے کے لیے، لیکن وہ لباس اتنے تنگ ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا۔ آپ نے بڑے بڑے سیٹھ دیکھے ہوں گے، وہ قارون کی طرح خزانے لے کر بیٹھے ہیں، لیکن ان کی اولاد جاہل ہے، پرلے درجے کی، علم نہیں ہے ان کے پاس، گھر میں کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک ترجمے والا نہیں ہے، سیرت نہیں ہے، پیسے اس پر نہیں لگتے، ان کے پیسے نہیں لگتے ان کے۔ سب سے پہلے فائدہ کس کا ہے؟ خرچ کرنے والے کا۔ اس کے دل کو سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، اور جو اس نے عہد کیا ہے اللہ اس کے رسول سے اس کا پورا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے دل کا سکون ہوتا ہے، دل کا سکون۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہم تم کو اس کا واپس دیں گے، اور واپس کئی گنا دیں گے۔ گویا کہ ہم نے خرچ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ اپنے مالک سے لے، ہم نے اپنے اعتبار سے دینا ہے، لیکن اس بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنے اعتبار سے دینا ہے۔ دو فائدے ہو گئے خرچ کرنے کے۔ دوسرا فائدہ بھی کس کا ہے؟ مجھے اپنا فائدہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے، انبیاء کرام اور اس کائنات کا سب سے بڑا انسان جب دنیا سے رخصت ہوا، قرضے میں جو لے رکھے تھے، قرضے میں۔ آپ میں سے ہے کوئی آدمی اس کو کھانے کے لیے گندم یا آٹا قرضے کے طور پر چند دن کبھی لیا ہو اس نے؟ کیا نسبت ہے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری؟ اگر ہم کو دیا ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پلے میں ہمارے پاس کوئی عمل ہے، نیکیاں ہیں، درجات ہیں، تقوی پرہیزگاری ہے؟ ہمارے بڑے بڑے دیگ پارسا تھے کہ ہم کو اللہ پاک نے محتاج نہیں بنایا۔ تیسری چیز یہ ہے شکرانہ، اور یہ بھی مجھے خود کو فائدہ ہے۔ زکوٰۃ کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ شکرانہ۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یہ بھی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہاں پر دو لام، ایک لام تاکید آ گیا اور نون سکینہ ایک ساتھ تاکید کا آ گیا۔ اسے عربی میں کہتے ہیں قسم، دو تاکیدیں آ جائیں قسم ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں قسماً کہتا ہوں کہ تم کو زیادہ دے دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ایسے ہی چوتھا فائدہ یہ ہے انسان زر پرست نہیں بنتا، زر پرست۔ آپ فرمایا کرتے تھے تائس عبد الدرہم تائس عبد الدینار، تباہ ہو جو پیسے کا بیٹا ہے، اس کا خدا پیسہ ہے، پیسے کی مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، پیسے کی مانتا ہے، رسول کی نہیں مانتا ہے، پیسے کی مانتا ہے، رشتہ داری کو بھی توڑتا ہے صرف پیسے کے لیے۔ یہ کون ہے؟ عبد الدرہم عبد الدینار، یہ بیٹا ہے پیسے کا۔ اور آپ فرمایا پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ تائس عبد الدرہم، آپ فرماتے ہیں ہلاک ہو جائے، اگر گر جائے تو اللہ کرے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانے والا کوئی نہ ہو، جو پیسے کا بیٹا ہے۔ گویا کہ زکوٰۃ دینے سے فائدہ کیا ہوا؟ مجھے فائدہ ہے، دینے والے کو کیا فائدہ ہے؟ زر پرستی نہیں ذہن میں آتی، زر پرستی نہیں آتی۔ اور ایسے ہی آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے اس وقت بل گیٹس وغیرہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، عبداللہ بن جدعان کی طرح خرچ کر رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو دینے کا اس نے وعدہ کیا، دے رہا ہے وہ۔ اور وہ مسلمان جن کے مسلمان بھائی لاکھوں کی تعداد میں
این جی اوز اپنے پیسے خرچ کر کے ان کا ایمان خریدتے ہیں، اور مسلمان سیٹھ وہ کہتے ہیں میری مرضی ہے زکوٰۃ دے دوں، مرضی ہے نہ دے دوں۔ کافر ترجون من اللہ ما لا یرجون، جو تمہیں امید ہے اللہ پاک دنیا میں بھی دینے کا وعدہ، آخرت میں بھی دینے کا وعدہ ہے، انہیں کوئی امید نہیں ہے، ملحد ہے، بے دین ہے وہ، اس کے باوجود وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں تو دنیا میں بھی وعدے ہیں اس کے اور آخرت میں بھی وعدے ہیں۔ این جی اوز اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، اربوں ڈالر۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان خریدتے ہیں لوگوں کی، عزتیں خریدتے ہیں لوگوں کی، ملکوں کے ملک خریدتے ہیں۔ لیکن ہم پر جو وعدہ ہے اپنے مالک کا کہ میں تم کو دنیا میں بھی دے دوں گا، آخرت میں بھی ریٹرن کر دوں گا، ہم اپنی تجوریوں پر بیٹھے سنبھل کر مانتے بھی ہیں کہ رکن ہے اسلام کا، مانتے بھی ہیں، مانتے ہیں کہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کا اعلان کیا ہے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، جہاد صحابہ کرام نے تمام نے مل کر، اہل بیت عشرہ مبشرہ جتنے صحابہ کرام بال اتفاق جہاد کیا ان کے ساتھ، جو نماز پڑھتے تھے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں تو آتا ہے، آپ نے آدمی کو بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے، حضرت عباس کے پاس ایک آدمی تھا جمیل، اس کے پاس اور ایک اور آدمی بھی تھا جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ، خالد سیف اللہ۔ آدمی واپس آ گیا، تینوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ پہلا کون ہے؟ جمیل۔ آپ نے فرمایا ما ینکب ابن جمیل الا انہ کان فقیرا فاغنی اللہ ورسولہ، اس کو تو صرف یہ دکھ ہے کہ فقیر تھا، میں نے دعا کی ہے، اتنا مال ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں مال رکھنے سے وہ آدمی تانگ آ گئے، جنگل میں مال لے جانا پڑا۔ اس کو یہی دکھ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے اس کو غنی کر دیا ہے، لہذا وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا کہ خرچے بڑے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا خالد، فرمایا کہ تم خالد پر ظلم کرتے ہو، اس نے تو اپنے جو جنگی ہتھیار ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں دے رکھے ہیں، اور تم اس کے پاس مال کہاں ہے؟ اس کے پاس مال کہاں ہے؟ اور باقی رہے میرے چاچا جان عباس، میں نے اپنے چاچا جان سے 2 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ لے رکھی ہے، ضرورت تھی، آپ نے اس سے کیا کیا چاچا جان سے؟ گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ ایڈوانس لے لیتے تھے، ایڈوانس، اور اس کو خرچ کر دیتے۔ ایسے ہی کن کن چیزوں سے ہے، اللہ پاک نے بہت کچھ دے رکھا ہے، گھروں میں سونا پڑا ہے۔ آپ کے پاس ایک عورت آئی، آپ نے فرمایا کیا تم کنگن تھے موٹے موٹے پہنے ہوئے تھے، کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ آپ نے فرمایا آئی سرو کے، کیا تجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ اللہ پاک تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن جہنم کے 2 کنگن پہنا دے؟ اگر کسی آدمی کو اللہ پاک نے لاکھوں روپے کا سونا گھر میں دیا ہے، 7.5 تولے ہے، اس کی بہو کے پاس ہے، بیٹی کے پاس ہے، بیوی کے پاس ہے، یا اس نے خود رکھا ہوا ہے، 7.5 تولے سونا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس میں سے زکوٰۃ دیجیے۔ یہ غالباً بن جاتا ہے 85 یا 87 گرام، اس میں زکوٰۃ ہے 40واں حصہ۔ ایسی چاندی ہے 595 گرام، یا اتنی چاندی کے بالمقابل کرنسی ہے، پیسے اللہ پاک نے دیے ہیں۔ یہ شکر نہیں ہے کہ اس نے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، آپ فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے سے۔ اگر اللہ پاک نے باوجود کہ ہمارے کھاتے میں کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ نشکری ہے، پھر بھی ہم کو صاحب نصاب بنا رکھا ہے، تو شکر نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ مال تجارت ہے، آپ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں جس کو آپ سیل کر رہے ہیں، اسے پرافٹ لے رہے ہیں نا۔ میں نے عرض کیا تھا زکوٰۃ کا معنی بڑھنا ہے، شرع نے ایسے مال پر زکوٰۃ رکھی ہے جو بڑھتا ہے، تاکہ اس میں سے کچھ حصہ ان کو دے دیا جائے جو سوچنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں کوئی ملک ایسا ترقی نہیں کر سکتا ہے جن کے 100% لوگ اپنے پیٹ سے سوچتے ہوں۔ بہت ساری دنیا ایسی بیٹھی ہے جو دماغ سے سوچنے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے،
اور ان کے اخراجات کون برداشت کرتی ہے؟ گورنمنٹ، این جی اوز۔ وہ لوگ جو فی سبیل اللہ بیٹھے ہیں، مدارس میں بیٹھے ہیں اور جہاد میں بیٹھے ہیں، یا ایسے وہ لوگ جن کے ساتھ ان کے گزارے نہیں ہو رہے ہیں، ان پر انفاق کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ چنانچہ وہ مال جو تجارت کے لیے ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ حکم دیا کرتے تھے، کانا یامر ان نخرج الزکاۃ مما نعدہ للبیع، بیع کے لیے چیزیں، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں بیع کے لیے رکھی ہے، پلاٹ ہے بیع کے لیے رکھی ہے، کوئی بھی چیز آپ کے پاس کریانہ ہے بیع کے لیے رکھی ہے، وہ چیزیں جو پرافٹیبل ہیں ان میں سے سال کے بعد اندازہ لگائیے اور اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دے دیجیے۔ ایسے ہی ایسا قرض جو قابل واپسی ہے، آپ نے کسی دوست کو دیا ہے، کسی کو عزیز کو دیا ہے، کسی کلیگ کو دیا، اس پر احسان کیا ہے نا، اس میں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی قرض مرا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں جب ایک مرتبہ مل جائے زکوٰۃ دے دو، لیکن جو زکوٰۃ آپ دے، جو قرض آپ دیا نیکی کے طور پر، احسان کے طور پر، کوئی آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس میں سے چاہیے کہ ان کا حق نکال دیا جائے۔ جو شریعت نے 8 قسم کے لوگ ذکر کیے قرآن پاک میں، انما الصدقات کے ساتھ، انما الصدقات للفقراء۔ ایسے ہی زکوٰۃ نہ دینا، آپ فرمایا کرتے تھے ایاکم والشح، دیکھو بخیلی، کنجوسی بچو، انما اہلک من کان قبلکم والشح، تم سے پہلے بہت ساری قوموں کو بخیلی اور کنجوسی نے تباہ کر دیا ہے۔ ایاکم والشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم، اور آپ نے وہ واقعہ کی مرتبہ سنا ہوگا اصحاب نون والقلم والا، نون والقلم، ابا جان صدقات اور زکوٰۃ اور غریبوں کو دیتے تھے، بعد میں بیٹے آئے، پتہ نہیں ابا جان کیسے لوگوں کو دیتے ہیں، فقیروں کے ہاتھ نہیں ہے۔ ہم میں صرف کئی لوگ کہتے ہیں فقیروں کے ہاتھ نہیں ہے، کما نہیں سکتے ہیں۔ رات کے وقت مشورہ کیا کہ ہم راتوں رات اپنا پھال توڑیں گے، صبح کو مانگنے والے آتے اس سے پہلے پہلے توڑ کر گھر میں آ جائیں گے۔ ارادہ کیا ہے، ارادہ کیا، ابھی زکوٰۃ روکی نہیں ہے، صدقہ نہیں روکا، ارادہ کیا ہے، اور آپ نے واقعہ پڑھا کیا ہوا، پھر ختم ہو گیا باغ۔ کہنے لگے ہاں رستہ بھول گئے ہیں، ہمارا باغ تو بڑا عالی شان تھا، یہ آگے جو بال جلا ہوا ہے یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ ان میں سے کہنے والے نہیں، بات یہ ہے باغ تو ہمارا ہی ہے، میں تم کو کہتا تھا نا باز آ جاؤ، ایسے باز آ جاؤ، سزا دے دی اللہ پاک نے، ارادہ کیا، صرف ارادہ۔ ایسے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جو صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن 50,000 سال کا دن، 50,000 سال کا، اس وقت ہمارے پاس جو دنیا کی ہسٹری ہے نا انسان کی، بڑی مشکل سے 12,000 سال تک جا رہے ہیں ہم، 12,000، اس سے پیچھے ہسٹری انسان کی نہیں ہے، اور بلکہ تاریخ جو ہمارے پاس ہے وہ 5,000 سے آگے نہیں جاتی ہے، اس سے پیچھے کوئی چیز نہیں ہمارے پاس جس کو ہم طے شد کہہ سکیں۔ 50,000 کا دن، آپ فرماتے ہیں وہ مال اس کا جس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور گنجا سانپ کب ہوتا ہے؟ جس میں زہر بہت زیادہ ہو۔ وہ بھاگے گا، وہ سانپ اس کے پیچھے ہوگا، وہ کہے گا آنا مالوں کا، آنا کنزوں کا، صاحب کہاں جا رہے ہیں، میں تمہارا مال ہوں، صرف شکل بدلی ہے، شکل بدلی ہے، مال میں تمہارا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے تنگ آ کر اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں اس کے بعد دوسری چیز جو قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ پاک نے اپنے فضل سے دیا ہے، جو بخل کرتے ہیں وہ خیال نہ کریں کہ ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، مال ایک توق کی شکل میں بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور 50,000 سال تک بابا جی اٹھا کر پھریں گے وہاں پر، 50,000 سال سانپ کی شکل میں۔ قرآن پاک کہتا ہے ہم لوہے کے ساتھ تپائیں گے، اور فتوقوا بہا جباہم، پیشانی پر، کمر پر لگائیں گے، اور ساتھ کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ جس میں سے تم اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق حق نہیں نکال سکے، غریبوں کا حق نہیں نکال سکے،
ان کا حق نہیں نکال سکے جو اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقف کر چکے نظریاتی طور پر۔ ہماری دو سرحدیں ہوتی ہیں، ایک ہے نظریاتی سرحد اور ایک ہے ملکی سرحد۔ ملکی سرحد کو آپ آسانی کے ساتھ کور کر سکتے ہیں اسلحے کے ساتھ، لیکن نظریاتی حد جو ہوتی ہے نا، نظریاتی افکار والی سرحد، وہ اندیکھے ہوتی ہے، اندیکھے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی کچھ لوگ ہیلے کر لیتے ہیں، ہیلے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری میں الگ طور پر احادیث ذکر کی ہیں۔ کچھ لوگ ہیلا بڑے جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہیلے والے کو جو سزا ملتی منکر کو نہیں ملتی وہ۔ اور کبھی آپ قرآن پاک پڑھیں بنو اسرائیل کا، اللہ پاک نے فرمایا تھا ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے، مچھلی نہیں پکڑنی۔ سمندر میں سے آگے تالاب بنا لیے، تالاب کی طرف رستہ کھول دیتے تھے، پانی میں سے مچھلیاں چلی گئی تالاب میں، مچھلیاں نہیں پکڑی ہیں، پکڑی ہیں مچھلیاں؟ نہیں جی پکڑی نہیں ہے، تالاب میں گئی ہیں نا۔ ہفتے کے دن تالاب میں چلی گئی ہیں، اگلے دن پکڑ لی، وہاں سے پکڑی تو نہیں ہے نا۔ اللہ پاک نے سزا کیا دی تھی؟ کونوا قردۃ خاسئین، بندر بنا دیے۔ شریعت کا انکار الگ چیز ہوتی ہے اور ہیلے کے ساتھ اس کو باطل قرار دینا، توڑنا، وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ایک پیغمبر کو مذاق کرنا قرآن پاک کفر اس کو کہتا ہے، کفر کہتا ہے، ایسے ہی ہیلے کے ساتھ زکوٰۃ نہ دینا، آنے بہانے کے ساتھ نہ دینا، اپنے قرضے میں کاٹ لینا، اپنے کلیگ کو دے دینا، اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو دے دینا جس کی ذمہ داری ہم پر ہے، یہ سارے ہیلے بنے ہیں۔ ہیلے والوں کو اللہ پاک نے وہ سزا دی ہے جو منکروں کو نہیں دی ہے۔ تو اب میں عرض کروں گا کہ کن کو دی جا سکتی ہے۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے کہا، عرض کیا کہ اس سے میرے پاس دینار ہے، اب میں اپنے اوپر خرچ کروں۔ سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ قو انفسکم علیکم انفسکم، اپنے آپ پر لگاؤ۔ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں، دوسرا پیسہ اپنے اوپر لگاؤ۔ اور پھر اگر آپ نے فرمایا رشتہ دار کو دے دو، ڈبل ثواب ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ حقدار ہے۔ اگر رشتہ دار حقدار ہے زکوٰۃ کا تو اس کو دوہرا ثواب ہو جائے گا، ایک رشتہ داری پالنے کا اور ایک زکوٰۃ کا، بشرطے کہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی کہ اللہ کے بندے جاؤ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس، میں صاحب زکوٰۃ ہوں، میں تم کو زکوٰۃ دے دوں۔ خاوند بیوی کو نہیں زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن بیوی دے سکتی ہے۔ کہنے لگے میں تو نہیں جانا، خود ہی جاؤ سوال کر لو، خود ہی اگر ہو سکتی ہے تو دے دینا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود چلی گئی زینب، زینب نام تھا ان کا۔ تو ہر وہ رشتہ جس کی کفالت ذمہ داری ہے اس پر زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ فرماتے ہیں الدنیا ملونۃ و ملون ما فیہا، یہ دنیا اللہ کی رحمت سے بے بہرہ ہے سوائے تین آدمیوں کے، عالم، علم سیکھ رہا ہے، علم سکھا رہا ہے اور علم کی سرپرستی کر رہا ہے۔ علم سیکھا بھی نہیں، علم سکھایا بھی نہیں، علم پر پیسہ بھی نہیں لگا ہے، ایسا مال اور ایسا مالدار، اس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں الدنیا ملونۃ و ملون ما فیہا، اپنے پیسے کو علم کی سرپرستی میں لگائیے، سیکھیے۔ آپ کا رشتہ دار زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو پڑھا دیجئے، اس کی سرپرستی کیجئے۔ نہیں ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے ان پہ خرچ کیجئے، نہیں ہے تو پھر جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں الدنیا ملونۃ و ملون ما فیہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، لوگوں اس مال سے خرچ کر لو جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس میں سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، فیقولا، پھر وہ حسرت کے ساتھ کہے رب، اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہ تھوڑا سا وقت کے لیے مجھ کو ڈیل دیتے، فاصدق، میں صدقہ کر لیتا، واکن من الصالحین، نیکوں میں سے بن جاتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، کسی جان کا جس وقت آ جاتا ہے اس کو ہرگز ڈیل نہیں ملتی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے واللہ خبیر بما تعملون، ساری زندگی جو
کرتے رہے، مالک کو پتہ نہیں۔ اب اگر تم کو وقت مل گیا تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک نے اگر مال دیا ہے، اللہ پاک ہمیں نماز کی توفیق دی ہے، روزے کی توفیق دی ہے، میرے مالک کی کرم نوازی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ پاک کے شکر کیجئے کہ اللہ پاک نے دینے والا بنایا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کیجئے، مرضی کے ساتھ نہ کیجئے، جو شرع نے کہا ہے اتنا دیجئے اور ضرور دیجئے۔ اور میں نے عرض کیا ہے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول، اور ان کے ساتھ باقی خلفاء بھی ساتھ تھے، جناب علی ساتھ ہیں، جناب عثمان ساتھ ہیں، جناب عمر ساتھ ہیں، اشرف مبشرہ ساتھ ہیں، اہل بیت ساتھ ہیں، سب نے جہاد کیا ان لوگوں کے ساتھ جو نماز پڑھتے تھے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کامل اور مکمل ایمان اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔